ربك يبسط الرزق لمن يشاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق، علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کے نام سے جو جانا جاتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جو مہینہ خوشی کا تھا ہم نے اس کو ماتم کا مہینہ بنا دیا. سارے اچھے کام اس مہینے کے اندر ہوئے اور ہم نے اس مہینے کو افسوس کا اور غم کا مہینہ بنا ڈالا. کچھ جاہلوں کی بستی میں آج تک یہ رواج ہے کہ محرم کے مہینے میں وہ شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک اصول اور ضابطہ بنا ہوا ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کریں گے. مجھے نہیں معلوم چند سالوں تک یہ برائی ہمارے جماعت اہل حدیث کے اندر بھی پائی جاتی تھی، خود اس محلے کے اندر بھی پائی جاتی تھی، خود اس شہر کے اندر بھی پائی جاتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ برائی ابھی تک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے کی مجھے باقاعدہ اس کی خبر ہے، اور باقاعدہ میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ محرم کے مہینے میں ہم اپنے لڑکے کی شادی نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، شہادت بھی ایک خوشی ہوتی ہے، شہادت کی موت یہ خوشی کی موت ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی غم سے جوڑ ڈالا ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد والی آیت پر غور کیجیے گا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تم ان کو مردہ مت کہو. کتنی صاف ستھری آیت ہے، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں.
بلکہ وہ باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہاں، ان کی زندگی کس ٹائپ کی ہے، کس قسم کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہیدوں کو زندہ ماننا ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے۔ کیا وہ یہاں زندہ ہیں؟ نہیں۔ کیا ہمارے گھر میں ہیں؟ نہیں۔ کیا اس شہر میں ہیں؟ نہیں۔ کیا ان کی روحیں آتی ہیں اور جاتی ہیں؟ نہیں۔ وہ زندہ ہیں برزخی زندگی کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ روزی بھی دیے جا رہے ہیں، روزی بھی ان کو پہنچ رہی ہے، ان کو رزق بھی پہنچتا ہے اللہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی، زمین اور آسمان کی تخلیق بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے نجات جو دلائی تھی، بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے، وہ بھی اسی مہینے میں تھی۔ اس مہینے میں بڑے اچھے اچھے کام ہوئے، اس لیے یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا۔ یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا المناک مرحلہ تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سانحے کے بعد اور اس شہادت کے بعد، اس شہادت کا نام لے کر کسی ایک خاص شخصیت کے نام پر اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دینا، ماتم کا مہینہ بنا دینا، اور اس کو غم سے جوڑ دینا، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ایک بھی صحابی کی شہادت پر غم منایا گیا ہو اور ماتم کیا گیا ہو۔ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے۔ جس مہینے میں غزوہ بدر ہوا تھا، کیا ان 14 صحابہ کی شہادت کے بعد کیا اس مہینے کو غم کا مہینہ بنایا جائے؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جس مہینے میں احد ہوئی تھی، کیا اس مہینے کو کوئی آدمی غم کا مہینہ بنا دے اور کہنے لگے کہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، بڑا المیہ ہے، بڑا دردناک معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں، صرف حضرت امام حسین کی شہادت کا غم کیوں؟ سوال یہ باقی ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے، کیا کبھی کسی نے حضرت حسن کا ماتم کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو شہادت ہوئی، ابو لولو نے، فیروز نے نیزہ مارا، نماز پڑھا رہے تھے وہ۔ کیا آج تک کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منایا اور ماتم کیا؟ حضرت عمر فاروق کو تو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو شہید کیے گئے، ان کا تو 40 دن تک محاصرہ کر لیا گیا تھا، 40 دن تک ان کا گھر کا گھراؤ کر لیا گیا تھا، نہ باہر سے کوئی چیز اندر آ سکتی تھی، نہ اندر سے باہر۔
کھانا پانی سب بند۔ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کتنی دردناک تھی۔ ذرا تصور کریے، کسی نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا مہینہ منایا؟ تصور کریں آپ، کسی نے عثمان غنی کا غم منایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو شہید کیا گیا تھا، وہ بھی تو شہید ہوئے، لیکن آج تک حضرت علی کا بھی ماتم نہیں منایا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ، اور جن کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جن کے کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، جن کا کلیجہ نکال لیا گیا تھا، جن کے کلیجے کی بوٹیوں کو کلیجے کو چبانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، بلکہ اس کو کھانے اور نگل جانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہمت نہیں کر سکی ہندا، اور تھوک دیتی ہے۔ کتنی دردناک شہادت تھی حضرت حمزہ کی۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر تو نبی اکرم نے یہاں تک کہا تھا کہ حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے وہ سب کے سب شہید ہوں گے، اور تو سید الشہداء کہلایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار۔ شہید کا ماتم تم کر لیتے ہو، سید الشہداء کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حمزہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ ان کی تو ناک بھی کاٹی گئی تھی، کان بھی کاٹا گیا تھا، ناک اور کان کاٹ کر اس میں سوراخ کر کے اس کا ہار تک بنایا گیا تھا، اور اس ہار کو ہندا نے اپنے گلے میں پہنا بھی تھا۔ اتنی دردناک شہادت آج تک تاریخ کے صفحات میں کسی اور کی نہیں ملے گی۔ لیکن پوچھے کوئی سوال کرے کہ ان کا ماتم کیوں نہیں ہوتا ہے، تو جواب ملے گا تم وہابی ہو، تم اہل حدیث ہو، تمہارا مسلک دوسرا ہے، تم 420 ہو یا 24 نمبر ہو۔ تمہارے ان تمام اعتراضات کے باوجود سوال باقی ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اے ایمانوں والو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، اللہ کی راہ میں جن کو شہید کر دیا جائے، تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا، اسی لیے جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، آج بھی یہ اصول ہے، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جائے تو آج بھی اصول قائم ہے کہ اس شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ غسل تو مرنے کے بعد میت کو دیا جاتا ہے، اور شہید مردہ میں شامل نہیں ہے۔ نماز جنازہ میت کی پڑھی جاتی ہے، شہید کی نہیں، اس لیے کہ شہید مردہ کے حکم میں نہیں ہے، وہ زندہ کے حکم میں ہے۔ آج بھی یہ اصول قائم ہے کہ شہید کو جن کپڑوں میں شہید ہو جائے انہی کپڑوں میں ایسی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، صرف اس کی باڈی کی حفاظت کے لیے۔ اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس لیے کہ کفن کی ضرورت تو مردوں کو پڑتی ہے، اور شہید مردہ کے حکم میں نہیں ہے۔ آج بھی جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کی بیوی پر آج بھی عدت نہیں ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نہیں گزارے گی، وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کا شوہر مرا نہیں ہے، وہ زندہ کے حکم میں، لیکن اس کی زندگی کا شعور ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ غور کیجئے، زندگی اس کی برقرار ہے، لیکن کس کیسی ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ زندہ۔ جب یہ سارے حکم موجود ہیں تو ماتم کیسا، پھر غم کیسا؟
آئیے ایک دو حدیثوں کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر نوحہ اور ماتم کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ بخاری کتاب الجنائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں شامل نہیں ہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری امت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کس کا؟ من ضرب الخدود، جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارے۔ کیا ہوگا 10 تاریخ کو دیکھیے گا، سڑکوں پر، روڈوں پر کوڑے مارے جائیں گے، اپنی پیٹھ کو لہو لہان کیا جائے گا، زخمی کیا جائے گا۔ اگرچہ آپ نہ مانیں، لیکن ایسے لوگوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا تعاون کرنا ہوا، ان کی بھیڑ کو بڑھانے میں شامل ہوگا۔ یعنی آپ دیکھنے ہی کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ لیس منا من ضرب الخدود، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ من ضرب الخدود، جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے، اپنا گریبان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کے نعرے لگائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یا حسین، یہ وہ، اور اس طریقے سے۔ اور یہ صرف ماتم ہی پر نہیں، آپ اپنے باپ کے مرنے پر، اپنے اولاد کے مرنے پر، اپنی بیوی کے مرنے پر، اپنے بچے کے مرنے پر بھی اگر اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، تب بھی یہ حدیث اس میں بھی شامل ہے، نوحہ اور ماتم کرنے پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ عورتیں ایک گھر میں جمع ہو کر، حضرت میمونہ کے گھر میں، ام المومنین حضرت میمونہ نبی اکرم کی بیوی ہیں، ان کے گھر میں کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں اور خالد ابن ولید کی شہادت پر وہ ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو دستک دی، حضرت میمونہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ کچھ عورتیں یہاں جمع ہوئی ہیں اور وہ ماتم کر رہی ہیں۔ حضرت میمونہ نے جواب دیا، یہ سچ سنا ہے۔ ان عورتوں کو وہاں سے نکالا گیا اور ایک دوسری جگہ پر شفٹ کیا گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں کوڑا لیا اور نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتوں کے اوپر کوڑا مارنا اور کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ ایک عورت کا دوپٹہ اس کے سر سے نیچے گر کر زمین کے اوپر گر گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے، امیر المومنین رک جائیے، اس عورت کو زمین کے اوپر گرے ہوئے دوپٹے کو اٹھا لینے دیجئے، یہ اپنے سر پر اور اپنے سینے پہ ڈال لے، اس کے بعد اس کو کوڑے ماریے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، دعہا، اس عورت کو اسی حال پہ چھوڑ دو، اس کا دوپٹہ زمین پر گر گیا ہے، گر جانے دو۔ فَإِنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا، جب اسلام کی حرمت کو اس نے باقی نہیں رکھا تو اب عمر فاروق کی نظر میں اس کی حرمت باقی نہیں رہی۔ جب اسلام کی عزت کو اس نے باقی نہیں رکھا تو اب اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ بھی نہیں اٹھانے دیا۔ یہ نوحہ اور ماتم کرنے والوں کی سزا حضرت عمر نے دنیا میں عورتوں کو دی تھی۔ بہت آسان نہیں ہے اپنے بچوں پر رونا، صبر بھی کوئی چیز ہے، اور صبر وہی ہے جو فوراً اسی وقت موقع پر ہو۔ ابھی آپ کا بیٹا مر گیا، روئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر پہ بیٹھی ہے اپنے بچے کے، پوچھا کیا، تو بتایا اس نے، آپ نے کہا صبر کرو۔ وہ کہتی جا جا جا، تو کیا جانے،
جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. وہ پہچان نہیں سکی. 4-5 دن کے بعد آئی, جب کسی نے بتایا وہ تو اللہ کے رسول تھے, تو ان کو ایسا بول دی. تو وہ 4-5 دن کے بعد آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, اللہ کے رسول میں پہچان نہیں سکی تھی, مجھے معاف کر دیجئے, اب مجھے صبر آ گیا ہے, میں اپنے بیٹے کے انتقال پر اب میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. اب صبر کیا ہے؟ صبر تو وہی ہے جب پہلے وقت, پہلے موت, پہلی مصیبت پر آ جائے, وہی صبر ہے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے, 2-4 دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اب صبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صبر تو اسی وقت ہونا چاہیے جس وقت مصیبت ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک اور الفاظ سنیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. ان 3 جملوں پر غور کریے. انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں بری ہوں اس آدمی سے, میں بری ہوں, ذمہ ہوں شخص سے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. یعنی قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا, نہ میرا اس سے کوئی رابطہ ہوگا. کس سے؟ انا بریء ممن حلق, میں اس آدمی سے بری ہوں جو کسی کے موت پر, کسی کے انتقال پر اپنا سر منڈوا لے, اپنا سر چھلوا لے, اپنے سر کے سارے بال چھلوا لے, یعنی ٹکلا ہو جائے, پورا گنجا ہو جائے, اپنے بالوں کو چھلوا لے, حلقہ اپنا سر منڈوا لے. میں اس سے بریء ذمہ ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وسلق, اور جو کسی کے انتقال پر, کسی کی موت پر زور زور سے چیخے اور چلائے اور بیان کر کر کے روئے, میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وخرق, اور کسی کے انتقال پر جو اپنے کپڑے پھاڑ دے, اپنے گریبان چاک کرے, میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس سلسلے میں عورتیں بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں, وہ زیادہ رونا اور پیٹنا مچاتی ہیں. اس لیے عورتوں کے سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوج 4 اشہر و10. ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے, کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. لا يحل لامرأة تؤمن باللہ ورسولہ تؤمن باللہ والیوم الآخر, کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو. یعنی جو مسلمان ہو, جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہو, اس کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ ان تحد علی میت فوق 3 ایام, کہ وہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے, 3 دن سے زیادہ ماتم کرے, 3 دن سے زیادہ اپنے چولہے کو جلانا بند کر دے, 3 دن سے زیادہ وہ گھر میں ماتم کا ماحول بنائے رکھے, سوگ بنائے, 3 دن سے زیادہ. اور 3 دن میں وہ دن بھی شامل ہے جس دن انسان کا انتقال ہوتا ہے. پھر وہی بات, پھر وہی آ جائیے گا. مثلا مغرب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوا ہے, بیٹے کا, باپ کا, ماں کا, کسی کا بھی اگر انتقال ہوا ہے تو وہ پہلا دن جوڑا جائے گا. اگر 6 بجے بھی کسی کا انتقال ہوا اور مغرب کی اذان 7 بجے ہو رہی ہے تو وہ 1 دن اس کا شامل ہوگا. اب صرف 2 دن اور باقی ہیں. مثلا آج جمعے کو مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو مغرب کا دن پہلا دن, سنیچر کا دن دوسرا دن, اور اتوار کا دن تیسرا دن, اور اتوار کی شام کو مغرب کے بعد سے یہ 4تھا دن شروع ہو جائے گا. اور اس کا چولہا جلنا چاہیے, اس کا ماتم ختم ہو جانا چاہیے, اس کا غم کا ماحول ختم ہو جانا چاہیے. اور مغرب کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے, مثلا آج جمعہ ہے, مغرب کے بعد کسی کا انتقال ہوا تو سنیچر کو پہلا دن جوڑا جائے گا, پھر سنیچر, اتوار اور سوموار, پھر سوموار کو تیسرا دن ہوگا, اور مغرب کے بعد اس کا سوگ اور ماتم یہ ختم ہو جانا چاہیے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لا يحل لامرأة
تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کوئی عورت، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا شوق منائے، الا علی زوج، سوائے اپنے شوہر کے۔ دیکھیے اس کو الگ کر دیا، سوائے اپنے شوہر کے، 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ وہ وہاں نوحہ ماتم، یعنی گریہ ماتم کا مطلب، نوحہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیخے اور چلائے اور وہ جاہلیت کے نعرے لگائے، مطلب وہ غم منا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ نیا کپڑا نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، سونے اور چاندی کے زیورات استعمال نہ کرے، نیا کپڑا نہ پہنے، اور 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے غم میں رہ کر وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ دوسرا نکاح تو ویسے بھی اس کو نہیں کرنا ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، تو اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اب چاہے وہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو 9 مہینے تک وہ نکاح نہیں کرے گی، اور چاہے تو انتقال، شوہر کے انتقال کے بعد دوسرے ہی دن اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن پھر عدت نہیں گزارے گی۔ ہاں غم میں رہ سکتی ہے، وہ میک اپ نہیں کرے گی، سوگ نہیں منائے گی اور وہ نیا کپڑا نہیں پہنے گی، لیکن اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ شادی کے لیے وہ رکے، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، الگ کر دیا، مستثنیٰ کر دیا۔ یہ ماتم کے تمام روایتیں ان پر بھی شامل ہوتی ہیں جو آج غم کر رہے ہیں اور اپنے گریبان چاک کر رہے ہیں اور لہو لہان کریں گے اپنے آپ کو۔ اب آپ یہ کہو کہ حسین سے محبت نہیں ہے، ارے کون کہتا ہے کہ محبت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ کسی کا غم نہ منانا اور ماتم نہ کرنا یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے؟ اگر کسی کی شہادت پر ماتم نہ کرنا اور غم نہ کرنا اگر یہ ان سے نفرت کی دلیل ہے تو مجھے بتاؤ، تم عمر کا ماتم نہیں کرتے ہو، عمر سے نفرت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ عثمان کا ماتم نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بھی حضرت عثمان غنی سے نفرت ہے۔ تم حضرت علی کا ماتم نہیں کرتے ہو، تمہیں بھی حضرت علی سے نفرت ہے۔ تم جنگ بدر کے 14 صحابہ کا ماتم نہیں مناتے ہو، اس کا مطلب تمہیں ان سے نفرت ہے۔ اور جنگ احد کے 70 صحابہ کا تم ماتم نہیں مناتے ہو، اس کا مطلب تمہیں ان سے بھی نفرت ہے۔ اور اگر کہو کہ نہیں صاحب ہمیں ان سے محبت ہے، اگر ان کا ماتم نہ بنا کر تم ان سے محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہو تو حضرت حسین کا ماتم نہ منا کر ہم حسین سے محبت کے دعوے دار کیوں نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ حسین اور حسن سے محبت نہیں ہمیں؟ ارے جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی یہ کہتے ہو ہما ریحانتایا من الدنیا، لوگوں یہ دونوں بچے دنیا کے پھول ہیں، ان دونوں بچوں کو دیکھ کر حسن اور حسین کو اللہ کے نبی کہتے تھے یہ دنیا کے پھول ہیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا کے پھول ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حسن کو دیکھا اور حسین کو دیکھا۔ اب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنا و حسینا، اللہ کے نبی کی نظر حضرت حسن کی اوپر پڑی، حضرت حسین کی اوپر پڑی، تو آپ ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تیرا یہ نبی، تیرا یہ پیغمبر، تیرا یہ بندہ، تیرا یہ رسول ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ تیرا یہ بھیجا ہوا پیغمبر، تیرا بھیجا ہوا یہ رسول ان دونوں سے محبت کرتا ہے، حسن سے اور حسین سے۔ فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ کون کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں سے محبت نہیں ہے یا اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ لیکن غلط بیانی مت کرو، ہمیں صرف ماتم سے نفرت ہے، ہمیں صرف غم سے نفرت ہے، اور زندوں کا ماتم ہوتا ہی نہیں ہے۔ شہید تو زندہ اور زندہ کا ماتم نہیں ہے۔ ارے 3 دن تک غم اور سوگ تو ان کا منایا جائے گا جو شہید نہیں ہے، جو عام حالات میں مر جائیں ان کا ہے، شہید کا تو پھر بھی نہیں بنتا ہے۔ غور کرو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔
حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر کہ آئے لوگو ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسی خطبے کے دوران فرمایا لوگو فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. والحسن والحسین، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے تمام جوانوں نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ فضیلت ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ان کی فضیلت کے قائل ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اہل بیت سے محبت اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اہل بیت سے نفرت کو ہم کفر جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا اشارہ کبھی شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ملا ہو. اتنے لوگ شہید ہوئے اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن آپ نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا. اس مہینے کو صرف اس نوعیت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے. بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو محرم کی 9 اور 10 تاریخ یعنی کل اور پرسوں، آج 8 ہو گئی ہے، یہ 2 روزے ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے. ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے بس، اور ہونا بھی چاہیے. حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے روزے اور سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں. حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جب رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ ہمارے اوپر فرض تھا. محرم کا یہ 10 تاریخ کا عاشورہ کا روزہ فرض تھا ہمارے اوپر. جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تب عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن استحباب کا درجہ باقی ہے، یعنی مستحب ہے. رکھنا چاہو تو بہت ثواب ہے، نہ رکھنا چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی کہ استحباب کو باقی رکھا، بس مستحب ہے لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے. فضیلت بہت زیادہ ہے. اتنی فضیلت ہے اس کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ میں امید کرتا ہوں محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کیا؟ انی احتسب علی اللہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کیا یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. 1 سال کے پچھلے گناہ تمہارے ختم کر دے گا. 1 سال کے پچھلے گناہ تمہارے مٹا دے گا. یہ ہے محرم کے روزے کی فضیلت. 1 سال کے پچھلے روزے کی، 1 سال کے پچھلے گناہ کی بخشش اور مغفرت. تو ہمیں اور آپ کو روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور کل اور پرسوں 2 دن کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے. یہ روزہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما، غور سے سنیے گا، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرا الیہود تصوم یوم عاشوراء، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم. تو ان یہودیوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن بہت صالح، بہت اچھا دن ہے. ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل، آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی.
آج کے دن قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، فصامہ موسیٰ، تو آج کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، آج کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے، آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ پھر آپ رکھتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں یہ تو مشابہت ہو رہی ہے، یہودی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور میں بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور ہمیں تو یہودیوں کی مخالفت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، اے لوگو اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، اگر اگلی سال تک میری زندگی وفا کی، اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 کا روزہ میں رکھوں گا۔ ولا